جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ایشور سے ملنے کا کیا راستہ ہے، یعنی اللہ کو پانے کا کیا راستہ ہے، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی سوال بہت اچھا کیا ہے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے، اس کے نام انیک ہیں۔ اللہ ایشور، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے۔ تو اللہ ایشور سے ملنے کا، اسے پانے کا صحیح راستہ کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں ضروری ہے کہ سب سے پہلا فرض ہمارا یہ بنتا ہے کہ ہمارا ایک مالک ہے، ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں، ہماری جان اس کے قبضے میں ہے اور ہم پوری طرح سے اس کی بادشاہت میں جکڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، ہمیں سچائی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سچائی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں بہت لوگ سمجھتے ہیں اس دھرتی پر کہ ہم آزاد ہیں، ہمارا کوئی مالک نہیں ہے، جو چاہیں کرتے پھریں، مرنے کے بعد ہمیں کوئی حساب نہیں دینا۔ لیکن وہ لوگ غور نہیں کرتے، جانتے سب ہیں۔ یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تو کوئی اللہ پر اعتراض نہ کر سکے گا۔ سچائی اللہ کی طرف سے اسپشٹ روپ سے کھلی ہوئی ہے، سب کو دکھائی دے رہی ہے۔ اب جو جان بوجھ کر بھی نہ مانے تو وہ سچائی سے اندھا ہو جائے، اس کی مرضی ہے۔ موت برحق ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن اب موت کو بھلائے پھرتا رہے تو وہ انسان کی کمی ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت اور انسان کی غلامی کا انسان کے دماغ پر بہت بوجھ ڈالا ہے۔ کائے کا بوجھ؟ دکھوں کا، تکلیفوں کا، پریشانیوں کا، غموں کا، بیماریوں کا، موت کا غم ہے، ٹینشنوں کا، تکلیف کا۔ اگر انسان اس دنیا سے اللہ کو پہچان کر اس کی خاموش قدرت سے کہ میرا ایک مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں، لہٰذا مجھے غور کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کھوج کرے اور اللہ کو راضی کرے، اللہ تعالیٰ کی کھوج کر کے، اپنے صحیح مالک کی کھوج کر کے، یہی تو یہ زندگی امتحان ہے اور کیا ہے۔ تو صحیح کھوج کر کے جو انسان مرا اللہ کو راضی کر کے، تو جنت میں، سورگ میں یہ دماغ کا سارا بوجھ اللہ تعالیٰ ہٹا دے گا، ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ آزاد کر دے گا، ہر پرکار کی نعمت دے گا۔ تو سب سے پہلا جو انسان کا قدم اٹھتا ہے اللہ کی طرف، وہ سب سے پہلا قدم ہے، سب سے پہلا فرض ہے کہ وہ اپنے بنانے والے مالک کی پہچان کرے۔ اب دیکھیے، ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ تر دنیا میں انسانوں کی بھیڑ ہے۔ انسان نالی کے کیڑے کی طرح اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو پوج رہا ہے، اوپر کو، اللہ کی طرف کو، آسمان سے اوپر غور کرتا ہی نہیں ہے۔ جیسے نالی کے کیڑے ہوتے ہیں، وہ نالی میں پڑا رہتا ہے، اس کا ہی دھیان رہتا ہے۔ اسی طرح سے لوگ دنیا میں جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، کائنات کی بنانے والے نے جو چیزیں بنائی ہیں، بنی ہوئی چیزوں کو پوج رہے ہیں، بنانے والے کو بھول گئے، اس کی طرف دھیان دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید میں اسپشٹ روپ سے اس کائنات کے سچے مالک کی پہچان بتائی گئی ہے۔ سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد، کہ اس کائنات کا مالک، سنسار کا سچا مالک ایک ہے اور وہ اپنے وجود سے قائم ہے، وہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے۔ پوری کائنات کی ہر چیز جو اس کے علاوہ اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، وہ سب اس کے سہارے سے قائم ہیں، مگر وہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہیں۔ اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ آپ یہ باتیں ہوائی نہیں ہیں، دنیا میں چیک کریے اور غور کریے کائنات میں کہ ایک ہستی، ایک طاقت کی بادشاہت پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے۔ جس کو چاہتا ہے دکھوں میں گھیر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مصیبتوں میں گھیر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تکلیفوں میں گھیر دیتا ہے، کوئی روک نہیں پاتا، جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے، کوئی روک نہیں پاتا۔ تو قرآن مجید کی باتیں کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ آپ قرآن کی آیت، شلوک، منترا پڑھیے اور پھر کائنات میں غور کیجئے۔ قرآن ایک سچی کتاب ہے، لم یلد ولم یولد۔ اب دیکھیے نا، آج کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں انسانوں کی پوجا کرتے ہیں، اور جبکہ انسان سب اس ہستی کے سامنے بے بس ہیں۔ چاہے وہ سری رام جی ہوں، کیا سری رام جی نے دکھ نہیں دیکھے؟ سری کرشن جی نے دکھ نہیں دیکھے، تکلیف نہیں دیکھی؟ جو دکھ جھیلتا ہو،
तकलीफ़ झेलता हो वो ईश्वर अल्लाह हो ही नहीं सकता है। अल्लाह ईश्वर तो वो है जो तकलीफ़ों को पैदा करता है, दुखों को पैदा करता है। तो इंसान की जो अकल है ना वो कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग रही है दुनिया के अंदर, कायनात के बनाने वाले पे गौर नहीं करती, क्योंकि इंसान चाहता भी नहीं है। अगली हम देखें, लम यलिद वलम युलद, ना अल्लाह ने अपने पेट से किसी को जना है जैसे माँ जनती है बच्चे को, और ना अल्लाह किसी और के पेट से जना गया है। ना उसके माँ बाप है, ना वो किसी का बाप है, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है। तो इस चीज़ से हमें समझना चाहिए कि कायनात में हर चीज़ पैदा की हुई है। जो चीज़ पैदा है वो नापैद भी है। अब जो चीज़ पैदा हो रही है फिर मिट रही है, जिसकी शुरुआत है और अंत है, उसके आगे सर झुकाने से मेरे भाइयों क्या फ़ायदा। इसलिए इस कायनात का एक मालिक है जो सबसे बड़ा है, हर चीज़ को उसी ने पैदा किया है। उसकी ना शुरुआत है ना उसका अंत है, ना उसके हाथ हैं ना पैर हैं, ना आँख है ना कान है ना शरीर है, हैं? हाँ, वो उसका कोई रूप आकार नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और पूरी कायनात में अल्लाह के जैसा कोई नहीं है। समझ में आ रही है बात? पूरी कायनात में अल्लाह के जैसा कोई नहीं है, क्योंकि वो इस पूरी कायनात में उसकी हर चीज़ बनी हुई है, और बनाने वाला बनी हुई चीज़ से अलग होता है। बनाने वाले के सामने बनी हुई चीज़ हर प्रकार से बेबस होती है, मोहताज होती है। तो कुरान मजीद में स्पष्ट रूप से और भी बहुत सारी अल्लाह ताला की पहचान बताई गई हैं, मगर जो अकल वाले हैं, जो डरने वाले हैं, वही समझ पाते हैं, वही गौर कर पाते हैं। वरना हम देख रहे हैं धरती पर इंसान जब ईश्वरी रचना के खिलाफ चलता है, बजाय अच्छाई पर चलने के बुराई पर चलता है, तो वो सब कुछ दुनिया में देखते हुए भी सच्चाई से अंधा हो जाता है। सब कुछ समझते हुए भी, दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी सच्चाई से अंधा हो जाता है। हर आदमी जानता है कि मुझे एक दिन ज़रूर मरना है, और मौत कब आ जाए ये भी भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी वो दुनिया में ऐसे रहता है जैसे उसे कभी यहाँ से जाना ही ना हो, जैसे उसे ये दुनिया छोड़नी ही ना हो, जैसे उसे कभी मरना ही ना हो, और दूसरे उसके सामने धड़ाधड़ मर रहे हैं, जा रहे हैं दुनिया से, मगर वो इस कदर अंधकार में डूबा हुआ है कि उसे अपने मरने का कोई होश नहीं है। अब देखो ना, धरती पर लोग किस तरह से धड़ाधड़ जुर्म करने पर लगे पड़े हैं, फसाद फैलाने पर लगे पड़े हैं। ये सब अंधकार में डूबे हुए हैं, इन्हें कोई ज़िंदगी का होश नहीं है। अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है। हाँ, याद रखें मेरे भाइयों, अल्लाह ने जीवन दिया, जीवन जीने के दो तरीके सिखाए, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल, चाहे मेरा एहसान मान या नाशुक्री कर। दोनों के दो अंजाम बताए। मौत के बाद अच्छाई का अंजाम जन्नत है और बुराई का अंजाम जहन्नुम है। दुनिया की ज़िंदगी इम्तिहान है। अल्लाह ताला ने, इस कायनात के मालिक ने, ये दुनिया इम्तिहान का जहान बनाई है, फ़ैसले का जहान नहीं बनाई। इस दुनिया में किसी का भी इंसाफ पूरे तौर पर फ़ैसला नहीं हो पा रहा है। कितने लोग हैं धरती पर जो गलत खबर फैलाकर और लोगों के दिमाग में गलत फहमी डालकर और उन्हें गुमराह करके मर गए। तुम दुनिया में क्या उसको सज़ा दोगे? अल्लाह ताला सज़ा देगा, उसको भरपूर बदला मिलेगा उस नरक की आग में। आज हम देख रहे हैं ये जितने भी जालिम गुंडे मवाली धरती पर धर्म के नाम पर फसाद फैला रहे हैं, इसका जिम्मेदार सबसे बड़ा मीडिया है, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ गलत फहमी फैलाता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ गलत फहमी फैलाता है, और लोगों के दिमाग में इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर भरता है। तो अल्लाह ताला सब देख रहा है कौन क्या कर रहा है। जिसने जैसे जुर्म किए उसको सज़ा वैसी ही मिलेगी मौत के बाद। और ये जो हम देख रहे हैं ना, आज राम के नाम पर मॉब लिंचिंग करने वाली भीड़ जो है इंसानों की, ये इसलिए राम का नाम लेती है ताकि जो अच्छा हिंदू है, अच्छा हिंदू भाई है, वो भी इनका साथ दे। असल में है ये गुंडे मवाली, ये धर्म पर चलने वाले नहीं है, अधर्मी है। अधर्मी धरती पर फसाद फैलाएगा, ये पहचान है उसकी, और धर्म पर चलने वाला शांति फैलाएगा। और इस्लाम का मतलब क्या है? इस्लाम धर्म क्या फैलाता है? शांति। मुसलमान क्या करता है? शांति फैलाता है। तो याद रखें मेरे भाइयों, ये जितने भी जो है धरती पर जुल्म, जास्ती, फसाद, कत्ल गारत फैला रहे हैं, असल में ये इंसानी शक्ल में शैतान हैं जो सच्चाई के ख़िलाफ़ बुराई को फैलाते हैं और सच्चाई के दुश्मन हैं। तो ये राम का नाम क्यों लेते हैं? ताकि भाई जो अच्छे हिंदू हैं, अच्छे लोग हैं, वो भी हमारा साथ दें। धर्म का मामला है भाई, साथ दो। लेकिन याद रखें, बेवकूफ़ इंसानों के बहकाए में बेवकूफ़ ही आया करते हैं, अक्लमंद सच्चाई को समझ जाया करते हैं। याद रखें इस चीज़ को।
تو یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہے اس طریقے سے جو ہے ہمارا دھرم بڑھے گا. نہیں میرے بھائی، تیرا دھرم بڑھے گا نہیں، گھٹے گا. تو ان کی عقل جو ہے اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے خراب کر دی ہے. اگر میں ہی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر فساد پھیلاؤں گا تو میرا دھرم گھٹے گا کہ بڑھے گا؟ گھٹے گا، ظاہر سی بات ہے. سمجھدار انسان فوراً سمجھ جائے گا کہ جو فساد پھیلا رہا ہے یہ دھرم صحیح نہیں ہے. جو انسان شانتی پسند ہے وہ فوراً سمجھ جائے گا اس بات کو. تو یہ اپنے بنانے والے مالک کی طرف سے اندھے ہیں. یہ اپنے مالک اللہ کو بھول کر دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر فساد پھیلا رہے ہیں. انہیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ اگر یہ ظلم کرتے ہوئے مر گئے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے مر گئے، تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم میں ان کا کیا بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ جہنم میں ان کا کیا بنانے والا ہے؟ کون دنیا میں ہمیشہ رہا ہے؟ تو بھئی ہم تو ایسے لوگوں کے لیے دعائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسے لوگوں کو اندھکار سے نکال کر روشنی میں لائے، ہوش میں لائے، جیون کا مقصد سمجھائے. مگر جو لوگ جان بوجھ کر دھرتی پر فساد پھیلاتے ہیں، ظلم جاستی کرتے ہیں ہوش و حواس میں، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت، سچا راستہ نہیں دکھایا کرتا. تو میرے بھائیوں، اس دنیا کی اصل حقیقت کیا ہے؟ دکھوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، پریشانیوں کا گھر، محنت کا گھر، مشقت کا گھر، خطروں کا گھر، موت کا گھر، آفتوں کا گھر، یہ اس کائنات کی حقیقت ہے. اب جو اللہ تعالیٰ کی کھوج کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئے گا. موت دینے سے پہلے مرنے کے ہوش میں لے آئے گا. اسے جیون کا مقصد سمجھائے گا اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اب سوال یہ تھا کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے پائیں؟ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا راستہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو، اس سنسار کے سچے مالک کو، ان سر کی آنکھوں سے ہم سنسار میں نہیں دیکھ سکتے، محسوس کر سکتے ہیں. یاد رکھیں، ایماندار انسان، جو ایمان والا ہوگا، ایماندار، وہ ایمان کو محسوس کرے گا. اللہ تعالیٰ اسے محسوس کرا دے گا. جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے دنیا کی محبت سے پاک کر کے اپنی محبت سے بھر دیا ہو اور بخش دیا ہو، اسے معاف کر دیا ہو اور جنتی بنا دیا ہو، اس کا دل اس گارے مٹی کی دنیا میں کسی بھی قیمت پر لگ ہی نہیں سکتا ہے. یاد رکھیں، اس کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے. جو انسان سچائی کے ہوش میں آ چکا، جو اللہ کو پا چکا، جس کا دل اللہ کا عرش بن گیا، جس کا دل اللہ کا سنگھاسن بن گیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انسانوں کو چھانٹ رہا ہے. کون میرا احسان مان کر، مجھے راضی کر کے دنیا سے واپس لوٹ کر مر کے آتا ہے، اور کون میری ناشکری کر کے دھرتی پر فساد پھیلا کر شیطان کے راستے پر چل کے مر کے آتا ہے، وہ جہنم میں جاتا ہے. شیطان کی ٹیڑھی راہ پر چلنے والے کو اگر تم سمجھاؤ گے کہ بھائی صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، محنت کرو، مشقت کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے محنت کا پھل، محنت میں برکت کرتا ہے، محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے. تو کتنے لوگ مجھے ایسے ملے جو میں نے سنا ان کی زبان سے کہ بھائی جب ان سے کہتے ہیں کہ بھائی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو معلوم ہے کیا کہتا ہے؟ میٹھا مجھے پسند ہی نہیں ہے، میٹھا مجھے پسند ہی نہیں ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ڈکیتی مار کر جلدی امیر بنوں گا، صبر نہیں کروں گا میں. تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، جو لوگ دھرتی پر فساد پھیلائیں، سرکشی کریں، اللہ کے حکم کے خلاف چلیں، اللہ کو ناراض کریں، ایسے ہی لوگ مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جھونکے جائیں گے. اگر اسی حالت میں مر گئے تو ظلم کرتے ہوئے مر گئے. اگر مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی، اسی حالت میں مر گئے، تو مرنے کے بعد نرک کی آگ میں اللہ تعالیٰ تباہ کر دے گا. اب دیکھیے اللہ کو پانے کا راستہ. ایک مثال دوں گا چھوٹی سی میں آپ کو. ایک بادشاہ تھا، اس نے ہر طرح کا سامان اپنے محل میں رکھا اور سب کو حکم دیا کہ بھی جو جس کا دل چاہے وہ ایک ایک سامان اس میں سے اٹھا لے. تو سب نے ایک ایک سامان لے لیا، لیکن ایک باندی تھی نوکرانی، اس نے کوئی سامان نہیں لیا اور بادشاہ کا ہاتھ پکڑ لیا. تو بادشاہ نے کہا بھئی سامان لو، میرا ہاتھ کیوں پکڑ رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں سامان نہیں لیتی، میں آپ کا ہاتھ پکڑ رہی ہوں. یہ سب کچھ آپ کا ہے، اگر آپ مجھے مل گئے تو سب کچھ مل جائے گا. تو اسی پرکار سے میرے بھائیوں، اس کائنات کا جو مالک ہے، اس کائنات کی چیزوں کے پیچھے مت بھاگو، اس کائنات کے بنانے والے کے پیچھے بھاگو، اسے راضی کرو. اگر ہم نے اللہ مل گیا ہمیں تو سب کچھ مل گیا. اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا.
اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا، جنت اسی کی، جنت میں ہر نعمت اسی کی۔ اب اللہ تعالیٰ کو پانے والا کہ یا اللہ مجھے تو تجھے پانا ہے، تجھے راضی کرنا ہے، اب دنیا کی ہر تمنا دل سے نکال دو، اللہ کی محبت دل میں بساؤ۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمناؤں کو نکال کر کے رہو دنیا میں ہی، جائز ضرورت پوری کرو، سب کا ادھیکار دو، سب کا حق ادا کرو اللہ کے حکم سے، اور پھر دل میں کسی چیز کو اٹکانا نہیں ہے، دل کسی چیز سے لگانا نہیں ہے، بیچ کا راستہ اپناؤ، ہے بیچ کا راستہ اپناؤ۔ نہ تو دنیا میں ایسے لگو کہ اپنے مالک اللہ کو بھول جاؤ، اللہ کی طرف مر کے لوٹنے کو بھول جاؤ، اور نہ دین میں، اللہ کے گیان میں، نہ دین میں ایسے لگو کہ دنیا کی جائز ضرورت بھول جاؤ۔ اسلام دھرم میں دنیا ہی دین ہے، دنیا میں رہ کر ہی آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ سنیاس لے لیں یا کہیں باہر چلے جائیں، دنیا کو چھوڑ جائیں، نہیں، دنیا میں رہ کر ہی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں ہم۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کی کسی بھی چیز سے ہمیں دل نہیں اٹکانا، یاد رکھیں، اللہ سے دل لگانا ہے، کیونکہ دنیا جب موت آئے گی ہماری تو دنیا کی ہر چیز ہمیں چھوڑنی ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھوڑوا دے، ہم پہلے ہی چھوڑ دیں، دل سے دنیا کی ہر چیز چھوڑ دیں، یعنی کہ دنیا کو نہیں چھوڑنا، یاد رکھیں۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف موت دے کر لوٹائے، ہم پہلے ہی لوٹ جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ تو یہ دنیا ہمارے من کے اندر ہے، دل کے اندر ہے، خیالات کے اندر ہے۔ ہاں، تو کیا کریں؟ اپنے من اور دل سے پوری دنیا کو بیچ کر، ہاں، دنیا بنانے والے مالک کو خرید لو۔ اس دنیا میں ہم خریداری کرنے کے لیے آئے ہیں، جنت یا جہنم، تو اس دنیا کے مالک اللہ کو خرید لو، دنیا کو چھوڑ کر اللہ کو پاؤ۔ تو میرے بھائیوں، پوری دھرتی پر اسلام دھرم سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم ہے، اسی لیے شیطان اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں بدنام کرنے میں۔ اسلام انسان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، جیون کی سچائی کے ہوش میں لاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام دھرم کا گیان حاصل کرو اور شیطان اور دنیا کے دھوکے سے بچو، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ میرے بھائیوں، اس کائنات کے سچے مالک کی بادشاہت اس کائنات پر ایسی چھائی ہوئی ہے جو قرآن میں بیان کی گئی ہے کہ کوئی بھی انسان پوری پرتھوی پر اللہ کی بغیر مرضی کے اس کے سیدھے اور سچے راستے پر نہیں آ سکتا، ایمان نہیں پا سکتا۔ اتنی زبردست اس کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے، وہ ہمارے دل کے حال، دل کا من کے خیال سے سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ سب کچھ بنایا ہوا اسی کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، اس کو اس کائنات کی ہر چیز کی خبر ہے۔ 30 سال سے پہلے انسان کچی عقل نادانی میں دنیا میں دھکے کھاتا ہے۔ ہاں، بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے کوئی چیز لینے گیا، بتائے تھے 2 سامان، ایک بھول گیا، ایک لے آیا، اور پھر دوبارہ جا رہا ہے، پھر 4 بار چکر کاٹ رہا ہے، کچی عقل نادانی میں۔ جوانی کی طاقت تو انسان ایسی برباد کر دیتا ہے، کچی عقل نادانی میں دنیا میں دھکے کھاتا رہتا ہے۔ 50-60 سال کی زندگی میں انسان اس دنیا کو میرے بھائیوں کیا سمجھے گا؟ اے انسان، تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سونپ دے جو تیرا سچا مالک ہے۔ اللہ کو اس کائنات کی ہر چیز کا گیان ہے، ہر چیز کا پتہ ہے۔ اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پہ آ جاؤ اگر کامیاب ہونا ہے تو، اور اللہ کی مرضی کہاں ہے؟ اسلام میں۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت کا مطلب اپنا سچا راستہ دکھاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس سنسار کا مالک کسی کو ہدایت دیتا ہے تو ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت کا مطلب ہے کہ دل دماغ کا سچائی کے ہوش میں آ جانا۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہر انسان کا امتحان لے رہا ہے۔ 2 راستے انہوں نے کھول رکھے ہیں ہر انسان کے سامنے، اچھائی کا بھی، برائی کا بھی۔ اب جو برائی کی راہ پر چلنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی راستہ کھول دے گا۔ جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو برائی پر چل رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نرسنگ آنند سرسوتی ہے، کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی،
اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے راستہ کھول دیا برائی کا، چل جیون کا سمے دے رکھا ہے، اور جو اچھے کرم کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی راستہ کھول رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے راستہ کھول رکھا ہے۔ پھر موت کے بعد اصل زندگی میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سچائی پر نہیں لگاتا، غور نہیں کرتا، دنیا کے دھوکے پہ لگاتا ہے۔ انسان کی آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، کان دھوکہ کھا رہے ہیں، عقل دھوکہ کھا رہی ہے۔ ہاں، انسان کو ہم دیکھتے ہیں یہ دنیا اور یہ زندگی دھکا دے رہی ہے، انسان دکھوں میں گرا ہوا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات ہیں، دکھ تکلیف ہیں، غم ہیں، تو دنیا دھکا دے رہی ہے انسان کو، اور ادھر جو ہے انسان کا شریر بیمار ہے، زندگی بھی دھکا دے رہی ہے، زندگی موت کی طرف جا رہی ہے۔ اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں بڑھاپے کی حالت میں دیکھتے ہیں کوئی انسان کو کوئی نہیں پوچھتا، اور شریر میں جان بھی نہیں ہوتی، دنیا بھی دھکا دیتی ہے اور زندگی بھی دھکا دیتی ہے، پھر بھی انسان اللہ کی طرف دھیان لگانے کو تیار نہیں ہے، غور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں انسان کو جو ہے دنیا اور زندگی دونوں دھکا دے رہی ہیں، شریر بیمار ہے اور دنیا میں دکھوں میں لین ہے انسان۔ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، سب مطلبی ہیں، سارا جہان بے وفا ہے، صرف اللہ وفادار ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے کسی کے انسان کے لیے بھی ہم اگر احسان کریں گے تو وہ احسان کے بدلے میں زیادہ تر ناشکری ملے گی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم کوئی نیکی کریں گے تو انشاءاللہ موت کے بعد اس کا بدلہ اللہ سے ہم پائیں گے۔ بے شک اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو سچا اور پکا کوئی نہیں ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا اور زندگی انسان کو دھکا دے رہی ہے، پھر بھی انسان اللہ کی طرف دھیان لگانے کو تیار نہیں ہے، پھر بھی دنیا سے دل ہٹانے کو تیار نہیں ہے۔ تو دنیا سے دل ہٹانے کو تیار نہیں ہے، اللہ کی طرف دل لگانے کو تیار نہیں ہے، اللہ کو دل میں بسانے کو تیار نہیں ہے، جبکہ مرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کا احسان نہیں مانتے، زیادہ تر دنیا میں جو انسانوں کی بھیڑ ہے اللہ کا احسان نہیں مانتی۔ تو یہ دنیا انسان کو دکھ تکلیف دے رہی ہے، مگر لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے۔ موت کے بعد کی زندگی پر انسان یقین کرتا ہی نہیں ہے، کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے موت کے بعد جنت اور جہنم کا ثبوت دنیا ہی میں دیا ہے، مگر کوئی عقلمند غور تو کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سردی یعنی آسانی، سردی کا موسم آسانی کا ہے، سردی یعنی آسانی کا موسم، اس میں جنت کا ثبوت ہے، اور دوسرا گرمی پریشانی کا موسم، گرمی کا پریشانی کا موسم یعنی جہنم کا ثبوت ہے۔ تو گرمی کیا ہے؟ جہنم کی بھاپ، نرک کی بھاپ، آگ کی بھاپ۔ انسان سچائی پر غور کرے، اللہ نے ہر چیز کا بنایا ہے جوڑا، سردی گرمی کا جوڑا، دن رات کا جوڑا، مرد عورت کا جوڑا، ہر چیز کا جوڑا۔ تو میرے بھائی اس دنیا کا جوڑا موت کے بعد کی زندگی کی دنیا ہے۔ بھئی عقل یہ کہتی ہے کہ اس دنیا کا بھی جوڑا ہونا چاہیے، اور اس دنیا میں کسی کا انصاف صحیح نہیں ہو رہا ہے، تو انصاف کا جوڑا بھی ہونا چاہیے، اور انصاف ہونے کے بعد اچھے کو اچھا بدلہ ملے اور برے کو برا بدلہ ملے۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اچھے کو اچھا بدلہ کہاں ملے گا؟ جنت میں، سورگ میں، اور برے کو برا بدلہ کہاں ملے گا؟ جہنم میں، نرک میں۔ تو وہ دونوں کا جوڑا ہو گیا، جنت اور جہنم کا جوڑا ہو گیا، سورگ اور نرک کا جوڑا ہو گیا۔ بالکل سیدھی سی بات ہے، اگر انسان عقل سے سمجھے تو وہ غور کر سکتا ہے کہ واقعی موت کے بعد زندگی ہے، یہ زندگی امتحان کو دی گئی ہے، اصل جیون موت کے بعد ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کر کے مرے، اچھائی پر چل کے مرے، کیونکہ اس نے جیون دیا ہے، اور جیون جینے کے راستے بھی ہمیں دو سکھائے ہیں، یہ بھی سوچیں آپ، ذرا غور کریں، دونوں راستوں کے دو انجام بھی رکھے ہیں موت کے بعد، ہر چیز کا جوڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سچائی سے اندھا کر دیتا ہے، اور سب سے بڑا گناہ ہے شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا، اللہ کا ساجے دار بنا دینا۔ جب تک انسان شرک کرے گا تب تک اللہ تعالیٰ انسان کی کوئی نیکی دنیا میں قبول نہیں کرے گا۔ ہاں، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، یاد رکھیں۔ اب شرک کیا ہے اس کے بارے میں ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں، آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ گناہ کرنے سے بچ سکیں۔ تو بھئی کم سے کم سب سے پہلے انسان کو شرک کے بارے میں جاننا چاہیے، اللہ کی پہچان اور اس کا حق جاننا چاہیے کہ میرا مالک مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کا ادھیکار مجھ پہ کیا ہے، ہاں، اللہ کا ادھیکار جاننا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلا انسان پر احسان جو ہے وہ اللہ کا ہے۔
انسان کے بنانے والے مالک کا ہے، اس کے بعد ماں باپ کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، شدھ بھاونا لے کر، سچی نیت لے کر اللہ کو پانے کی نیت ہم کریں، کوشش ہم کریں، اللہ پھر راستہ ہمیں دکھائے گا، لیکن اسی کو دکھائے گا جو اپنے آپ کو برائی سے پاک کرے گا، برائی کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی محنت کرے گا۔ اور جو برائی کرے گا، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو خراب کر دے گا، اور جس کی عقل کو اللہ تعالیٰ خراب کر دے اس کا معاملہ پھر کچھ اور ہوتا ہے۔ انسان برے انسان کے ساتھ، اچھا انسان برے انسان کے ساتھ جتنی اچھائی دکھائے گا وہ اتنا ہی برے کی نظروں میں گرتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ برا انسان برائی میں عزت سمجھتا ہے، کیونکہ برا انسان خواہ مخواہ کسی اچھے انسان کو جلیل کر کے چار لوگوں میں اپنی عزت سمجھتا ہے۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ چھین کر عقل کو خراب کر دیتا ہے۔ جو اپنی مٹھ مردی اور گھمنڈ میں رہتے ہیں، وہ اپنی طرف سے صحیح فیصلے کرتے ہیں، صحیح قدم اٹھاتے ہیں، لیکن وہ غلط قدم اٹھاتے ہیں، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم دیکھیں انسان کو، جو انسان برا ہو، اللہ کی طرف آنے کو تیار نہ ہو، دھرتی پہ فساد پھیلا رہا ہو، تو اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ برے لوگوں کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ اکیلے تنہا رہا کرو۔ تنہائی میں کم سے کم اللہ کو تو یاد کرو گے، برائی سے تو بچو گے۔ تو برے انسان کے ساتھ جتنی بھی اچھائی کرو گے وہ تمہیں اتنی ہی برائی اور نقصان دے گا۔ سچائی کو پسند کرو، اچھائی کو پسند کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائے۔ دیکھو روز کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ موت دے کر اٹھا رہا ہے، روز کتنے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا سے موت دے کر اٹھا رہا ہے، اور نہ ہماری زندگی کی ضمانت ہے اگلے پل کی۔ اب ہم اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف، یعنی موت کے بعد کی زندگی کی طرف غور نہ کریں تو اس میں بھئی اللہ کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ سمے کا، کچھ سالوں کا جیون دے کر ہمارا ٹیسٹ لیا ہے، امتحان لیا ہے۔ کتنے لوگ ہمارے سامنے مر رہے ہیں، کیا اللہ نے ہمیں آنکھیں نہیں دی دیکھنے کے لیے؟ کان نہیں دیے سننے کے لیے؟ عقل نہیں دی صحیح بات کو سوچنے سمجھنے کے لیے؟ ہاں میرے بھائیوں، موت کے بعد کہا جائے گا، کیا ہم نے تجھے آنکھیں نہیں دی تھی دنیا کے اندر دیکھنے کے لیے؟ تیرے سامنے کتنے لوگوں کو موت دے دے کے اٹھاتے رہے، مگر تو نے غور کیا؟ ہاں، کہ آج میرے سامنے ہی لوگ مر کے جا رہے ہیں، کل کو مجھے بھی جانا ہے۔ کوئی غور نہیں کیا۔ کیا ہم نے تمہیں آنکھیں نہیں دی دیکھنے کے لیے؟ تم دنیا میں دیکھا نہیں کرتے تھے؟ کیا ہم نے تمہیں عقل نہیں دی سوچنے سمجھنے کے لیے؟ تو میرے بھائیوں، یہ ساری دنیا دھوکہ ہے، اس دھوکے سے باہر نکلیں، سچائی پر غور کریں، اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں، تاکہ جلدی سے جلدی ہم سچائی کو پہچان سکیں۔ تو بھئی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔